ہونی چاہیے، تولا بھی ہو تبرہ بھی ہو، لیکن اس طریقے سے ہو کہ ہم لوگوں کو اسلام میں جذب کر سکیں۔ شروع میں آپ کو ایسا کہتے ہیں اگلا والا اٹھ کے ہی بھاگ جائے، بولے بھائی میرے پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں، نہیں ایسی باتیں نہیں ہے۔ اذان محترم، جو طینت پاک رکھے گا وہ روز عاشور پلٹ آتا ہے، جس کو پاکیزگی ہو وہ روز عاشور بھی پلٹ آتا ہے۔ اور حسین وہ ہے جو حر کو حر علیہ السلام بنا دیتے ہیں۔ یہ مجلس ایسی ہے، مجلس کا کام ہدایت کا کام ہے، اذان محترم۔ اب یہ سسٹم الہی ہے، بتا دیا یہ سسٹم نظام الہی ہے۔ اب اگر تم نے ٹکرایا تو یہی سامنے آئے گا، اور یہی سامنے آیا۔ یہ جو بغض ہے آج تک، ابن العدید جس نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے، آپ کو پتا ہے اہل سنت ہے، معتزلی ہے، شرح اس نے لکھی ہے سب سے بڑی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ کچھ لوگوں نے بغض میں مولا امیر کے فضائل کو چھپایا، اور کچھ دوستوں نے اپنی جان کے خوف سے مولا کے فضائل کو چھپایا، مگر ابھی بھی دنیا میں سب سے زیادہ اگر فضیلت ہے تو وہ علی کی ہے۔ سنت ہے، اذان تو آپ کے سامنے ہے، کسی اور کی فضیلت لائیں تو بات ہے، نہیں ہے کسی کی بات، اور کسی سے مقابلہ بھی نہیں ہے۔ بسم اللہ۔ نظام الہی کا کس سے مقابلہ ہو؟ اذان محترم، وہ جو یہ کہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، آج یہ جو امریکہ اسرائیل پریشان ہے کہ یہ کون سے میزائل ہیں جو ہمارے ریڈاروں میں نہیں آتے، جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، انہیں نہیں پتا یہ اس علی کو مانتے ہیں جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہے۔ اب یہ ہے جب آپ دین وہاں سے لیں گے جہاں دین اترا، تو آپ کو کوئی ہرا سکتا ہے؟ نہیں ہرا سکتا۔ دنیا کا قانون ہے، یہی ہے جس نے اپنی مرضیوں کا شب ہجرت سودا کر دیا۔ بدر میں علی، احد میں علی، خندق میں علی، خیبر میں اذان محترم۔ یہاں اب اگر اللہ کسی کا انتخاب کر رہا ہے، خدا ہدایت دینا چاہ رہا ہے، خدا بہتر جانتا ہے نا، یا ہم بہتر جانتے ہیں؟ یا تو ہم بولے ہم خدا سے بہتر جانتے ہیں تو ہم کچھ اور کر لیں، لیکن اگر اللہ کی مخلوق ہے تو آپ دیکھیں نا، پیغمبر نے اپنی ساری زندگی میں مشکل فرقے کی نہیں ہے، مشکل کسی شخص کی نہیں ہے، ظاہر ہوتا ہے قیامت تک انسانیت کی بقا کا مسئلہ ہے۔ آج آپ کے سامنے، مطلب پہلے تو ہم باتیں کرتے تھے، تاریخ کی باتیں کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے ہاں اچھا پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، ابھی تو آپ کے سامنے واضح کون انسانیت کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، کون مسلمانوں اور امت کے لیے جنگ لڑ رہا ہے۔ آپ عقیدے کو دیکھیں، آپ لوگوں کو نہ دیکھیں، آپ رنگوں کو نہ دیکھیں، آپ عقیدے کو دیکھیں۔ یہ کون سا عقیدہ ہے جو کھڑا ہوا ہے؟ بسم اللہ۔ کیونکہ یہ اس کے ماننے والے ہیں جو قرار ہے، غیر فرار ہے۔ اب یہ ضروری ہے، عقیدہ دیکھنا ضروری ہے۔ باقیوں کے عقیدے دیکھ لیں آپ، باقی تو دشمنوں کو اپنا گھر دیے ہوئے، سب نے تو اپنے اپنے گھر دیے ہوئے نا، دشمن نے گھر دیے، مگر اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ عزاداران محترم، حضرت عمار یاسر بہت بڑے صحابی ہیں، آپ جانتے ہیں، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، رسول کی خدمت میں بزرگ بھی ہیں، بابصیرت بھی ہیں، رسول کی خدمت میں حاضر ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد مجھے فتنہ نظر آ رہا، کیا کروں میں، حق پہ کیسے آپ کو پہچانوں؟ تو دیکھا مولا امیر تشریف لا رہے تھے، رسول نے اشارہ کیا، کہا عمار، پوری دنیا کے لوگ ایک وادی میں ہوں
اور علی ایک وادی میں ہو. بسم اللہ حق علی کی طرف ہے, بسم اللہ بسم حق اللہ علی کی طرف ہے. اور آج بھی ایسی ہے. یہ جو حدیث ہے عمار مال حق بحق المال عمار, عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ ہے, یہ حدیث صحیح ہے, ایسے ہی ہے. اور یہی حدیث مولا امیر کے لیے بھی ہے, علی مال حق حق المال دونوں کے لیے. فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے داداران؟ فرق یہ ہے کہ جناب عمار کے لیے جو اگلا حصہ ہے وہ الگ ہے. وہ کیا ہے؟ حق عمار کے ساتھ ہے اور عمار حق کے ساتھ ہے. جہاں جہاں حق جائے گا جناب عمار وہیں جائیں گے. مگر مولا کے لیے ایسا نہیں ہے. علی مال حق و حق المال علی, جہاں جہاں علی جائیں گے وہاں وہاں حق جائے گا. بسم اللہ تو آج واضح ہے, آج جہاں علی ہے, جہاں ولایت علی ہے, وہیں پر حق ہے, بسم اللہ وہیں پر حق ہے. پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے. اور خوف کوئی نہیں ہے. خوف کس چیز کا؟ مولا امیر کی جو ذرا تھی وہ صرف آگے سے ہوتی تھی, بسم اللہ پیچھے سے نہیں ہوتی تھی, کیونکہ کبھی بھی مولا نے کمر دکھا کر جانا نہیں تھا. ہائے ہائے جیو پہ شجاعت ہے نا, بہادری ہے. موت سے بھی علی کو ڈر نہیں ہو سکتا. امام تو خود کہتے ہیں کہ مجھے موت سے تو اتنی محبت ہے جیسے ایک بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے ہوتی ہے. موت سے کیسا ڈر؟ اصل موت معنی نہیں رکھتی, موت کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ عقیدہ ضروری ہے. تین چیزیں اسلام میں عزیزان مطلب, بس بہت زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا. آپ ظاہر ہے صبح سے مجالس سن رہے ہیں. خداوند متعال بانیان مجلس کی تمام حاجات کو قبول فرمائے. صحت سلامتی ہو, آپ کے آنے کو خدا قبول فرمائے. عزیزان محترم, تین چیزیں اسلام میں ہیں. اسلام تین چیزوں کا پیکیج ہے, پورا پیکیج ہے. بنڈل پیکیج لیتے نا موبائل میں, کال, ایس ایم ایس, انٹرنیٹ, پورا پیکیج لیتے نا 500 روپے کا, 1000 روپے کا. اسلام تین چیزوں کا پیکیج ہے. پہلا عقیدہ, دوسرا احکام, تیسرا اخلاق. یہ تین چیزیں ملتی ہیں تو پھر اسلام بنتا ہے. احکام کیا ہے؟ کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, کسی کا حق دینا, کسی کا خیال کرنا, احکام ہے. آپ کے اوپر وضو کرنا, طہارت, نجاست, یہ احکام ہے اور یہ ضروری ہے. لین دین کے احکام کیا ہونے چاہیے, ساری چیزیں ہونی چاہیے. حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, پتہ ہونا چاہیے آدمی کو. ظاہر ہے اس کے بغیر انسان کو گزارا نہیں ہے. اب آپ 100,000 رکعتیں نماز پڑھ لیں اور آپ کو وضو ہی کرنا نہ آتا ہو تو آپ کی کوئی نماز ہی قبول نہیں ہے. پانی ذرا سا نجس ہو, آپ طاہر نہیں ہو سکتے. آپ کا لباس پہ اگر نجاست لگی ہے آپ کی کوئی چیز قبول نہیں ہے. تو یہ ضروری ہے, پتہ ہونا چاہیے. اخلاق بہت ضروری ہے عزیزان محترم. لیکن اخلاق اچھا ہو, عمل نہ ہو, عقیدہ نہ ہو, تو ایسا اخلاق کا دنیا میں نتیجہ تو مل جائے گا مگر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. عمل ہو, اور اتنا عمل ہو, میں نہیں کہہ رہا. امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد, امام فرماتے ہیں 70-80 سال کی زندگی, سارا دن روزے میں, پوری زندگی, اور رات عبادت میں. کہاں پہ؟ مکہ میں, خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان, سب سے بہترین جگہ عبادت. کہا اتنی عبادت کرے, روزے رکھے, لیکن اگر ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہو تو کوئی عبادت قبول. تو سب سے جو مہم ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے. لیکن عقیدہ ہو, اطاعت نہ ہو, تو اس کا مطلب ہے عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. آپ بولے نا اعزاز محترم کہ بھئی ہم مولا کو مانتے ہیں. مولا کو تو سب مانتے ہیں, مولا کو تو وہ بھی مانتے تھے. مولا کی کتنے مانتے ہیں؟ امام کی کتنی مانتے ہیں؟ ہماری دیکھیں, مجھے کوئی دیکھے, میں بولوں کہ میں فلانی جگہ سے پڑھ کے آیا ہوں, فلانی یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوں. آپ بولے مولانا صاحب بولنے سے کیا ہوگا؟ آپ کے کلام سے پتہ چلے گا آپ کیا پڑھ کر آئے. ایسے ہی ہے نا, میرے کردار سے پتہ چلے گا نا کہ میں کس عقیدے پر ہوں. اب آپ عقیدہ کہاں سے لیں گے؟ اب آپ نہج البلاغہ کا ذکر بھی کیا ہمارے بھائی نے. عزیزان محترم, نہج البلاغہ میں خطبے, نامے اور اقوال مولا کے چھوٹے چھوٹے سے, بس میں ایک تبرکن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے فلاسفر تھے.
یورپ میں ظاہراً برلن جرمنی میں یا کسی بھی جگہ بہرحال ایک جگہ پر کانفرنس تھی جس کا عنوان تھا انسان کی قیمت کیا ہے. انسان کی قیمت کیا ہے. ہر کوئی لے کر آیا اپنا لٹریچر, اپنا مضمون بنا کر, سب نے اس مضمون کو بیان کیا. انسان کی قیمت یہ, انسان کی قیمت, انسان کی ارزش, انسان کی ویلیو, سب بیان کیا. ان کی باری آئی یہ بھی کہ انہوں نے ایک لائن میں انسان کی قیمت بیان کی. بسم اللہ. انہوں نے کہا انسان کی قیمت اس کا ارادہ ہے. اگر اس کا ارادہ 2 کمرے کا فلیٹ ہے تو اس کی قیمت یہی ہے. اس کا ارادہ اگر ایک گاڑی ہے تو اس کی قیمت یہی لوہا ہے. اب آج اگر ہم دیکھیں نا ہمارے جوان بچے, ہمارا ارادہ کیا ہے؟ ہم صبح سے شام تک ہمارے ذہن میں ہمارا ارادہ کیا ہوتا ہے, کیا کریں, کیا دیکھیں, کیا لیں, یہی قیمت ہے. اب انہوں نے ایک لائن میں بیان کی, لوگ کھڑے ہو گئے, کیا بات ہے, ایک لائن میں قیمت بول دی انسان. یہ واپس آئے, کہا یہ میرا قول نہیں ہے, کہا 1400 سال پہلے رسول کے وسیع کا قول ہے. مولا کا نہج البلاغہ میں قول ہے, انسان کی قیمت اس کی ہمت اور اس کا ارادہ ہے. ارادہ یہی انسان کی قیمت ہے. اگر آپ اپنی قیمت لگانا چاہتے ہیں تو آپ کا ارادہ کیا ہے؟ بسم اللہ. آپ سارا دن دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہی آپ کی قیمت ہے. لیکن اگر آپ قرب الہی چاہتے ہیں, بسم اللہ, اپنے امام کی نصرت چاہتے ہیں, امام کی مدد, پھر آپ کی قیمت یہی ہے. بسم اللہ. اور جس طریقے سے آپ اپنی قیمت لگائیں گے یہ عالم اسی طریقے سے آپ کا انتخاب کرتا ہے. جو لوگ کربلا آئے امام کے پاس, ظاہر میں سب کیسے تھے؟ کوئی تاجر تھا, کوئی غلام تھا, کوئی کیسا تھا, کوئی نیا نیا مسلمان تھا, مگر قیمت کتنی بلند ہو گئی کہ آج آپ ہر نماز کے بعد سلام کرتے ہیں, السلام علیکم یا اصحاب الحسین, یا لیتنی کنتو معاکم فافوز فوزا عظیما. کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے. بسم اللہ. کیسی قیمت لگی کہ دنیا میں سب سے قیمتی ہو گئے. کس وجہ سے؟ جنت کی وجہ سے. جنت تو امام نے شب عاشورہ بولا لے لو, جاؤ لے جاؤ, جنت بھی لے جاؤ, بیت پیٹ آتا ہوں, جاؤ. کوئی نہیں گیا. کیوں؟ کہا مولا 70 دفعہ مارا جائے, 70 دفعہ زندہ کیا جائے, ماں ترکتوں کا یا حسین, ہم آپ کو چھوڑ نہیں سکتے. بسم اللہ. بسم اپنی اللہ. قیمت کیا لگائی؟ کہا ہماری کوئی حیثیت نہیں, ہمارا سب کچھ آپ ہے. اصل حیات امام ہے. امام کیا ہماری زندگی میں ہم جو اتنی کربلا کی مجلسیں سنتے ہیں, اتنی عزاداری سنتے ہیں, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ تاریخ کو زندہ رکھا جائے, کربلا کو زندہ رکھا جائے, پیغام کو بڑھایا جائے, یہی مقصد ہے نا. گریا, عزاداری, ماتم, یہ سب ضروری ہے, جب جذبات احساسات ضروری ہیں, لیکن اصل اس کے پیچھے پوشیدہ کیا ہے, چھپا ہوا کیا ہے اس کے پیچھے؟ اصل اس کے پیچھے جو چھپا ہوا ہے وہ جو غیبت کے پردے میں انتظار کر رہا ہے وہ ہے, کیونکہ اصل وارث کربلا کا وہ ہے. اور آپ ظہور تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ کربلا سے نہیں گزریں گے. بسم اللہ. بسم اللہ. وہاں تک پہنچنا ہے جانے محترم, اصل اس تک پہنچنا ہے. تو کیا ہماری زندگی میں ہمارا ہم اور غم امام ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کتنا امام کو یاد کرتے ہیں. ایک عالم دین کہتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے ایام سے میری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی. میں نے دیکھا امام کی آنکھیں بہت چھوٹی چھوٹی سی ہوئی. میں نے کہا مولا آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا؟ کہا گریے کی وجہ سے. کہا مولا روتے کیوں ہیں؟ کہا مجھے کسی اور سے تو امید نہیں ہے, لیکن جو لوگ میرے لیے الاجل کی دعائیں کرتے ہیں ان کے اعمال جب میرے پاس پہنچتے ہیں تو میں گریے کرتا ہوں. یا تو آپ بولے کہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ آپ کا امام زندہ ہے تو آپ بولے, لیکن جب آپ کہتے ہیں نہیں ہمارا امام زندہ ہے, اہل سنت اہل تشیع فرق نہیں پڑتا, ایک ہی ہے امام, آنے والا ایک ہی ہے.
ایک ہی ہے. اس لیے ایک امت کی بھی ضرورت ہے, وحدت کی ضرورت ہے. یہ جو آپ دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی شی وی پر, ادھر ادھر کے بعض ادھر کے مولوی ادھر کے, یہ سب تفرقہ ہے. یاد رکھیے گا, جو بھی امت میں اختلاف ڈالے وہ شیطان کا آلے کار ہے. یہ یاد رکھیے گا. بیدار رہے, فتنوں کے نہیں آئے. ایک امت کی ضرورت ہے. آنے والا ایک امت کا انتظار کر رہا ہے, فرقے کا انتظار نہیں کر رہا. امام کو امت چاہیے, اس امت کی طرف بڑھے. اہل تسنن کیا, امام پیدا ہوں گے, وہ پیدا ہوں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پیدا ہوں گے تبھی تو آئیں گے, پیدا ہوں گے, بڑے ہوں گے, جوان ہوں گے تبھی تو آئیں گے. تو ایک ہی بات ہے, ایک ہی امام آنے والا ہے. لیکن ہم اس امام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کتنا وقت ہے ہمارے پاس؟ کربلا کیا سکھاتی ہے؟ ایک امام تھا اور اس کے گرد پروانے تھے, تیر کھا لیے لوگوں نے, گر گئے. یہ نہیں کہا ہم نے بڑا کام کیا. سعید 13 تیر کھا کر روز عاشورہ گرا. کیا کہا جناب سعید نے؟ مولا راضی ہیں آپ؟ یہ نہیں کہا میں نے بڑا کام کیا. سمجھنے کی کوشش کریں, وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اپنے کردار کو بہتر کریں. کردار صرف مسجد امام بارگاہ میں بہتر نہیں ہوتا, کردار آپ کے گھر میں بہتر ہوتا ہے, کردار آپ کا بازار میں بہتر ہوتا ہے, کردار آپ کی خلوت میں بہتر ہوتا ہے. بنی اسرائیل کے 2 بھائی, ایک پہاڑوں پہ عبادت گزار, ایک بازار میں دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. دونوں بھائی ہیں. چرواہا جانوروں کو لیتا لیتا پہاڑوں میں چلا گیا. جو پہاڑوں میں بھائی تھا, عابد عبادت گزار تھا, اس نے پوچھا میرے بھائی کا کیا حال ہے نیچے؟ کہا بازار میں دکان ہے, دکان چل رہی ہے اس کی. کہا اچھا جب نیچے جانا تو مجھ سے کچھ لیتے جانا. کہا ٹھیک ہے لے جائیں گے. اس نے چھاننی میں پانی ڈالا. چھاننی تو پتہ ہے نا, چائے تینوں کو چھانتے ہیں, پانی نیچے رہ جاتا ہے, پتی اوپر رک جاتی ہے. اس نے چھاننی میں پانی ڈالا, پانی نیچے ہی نہیں آیا, پانی رک گیا. عابد تھا, کرامات تھی, پانی کو روک دیا اس نے. میرے بھائی کے پاس لے جانا. لے گیا بھائی کے پاس, حیران ہو کے لے گیا. بھائی جو نیچے بازار میں دکان کھول کے بیٹھا تھا, اس نے بولا جب صبح جانا تو میرے سے بھی کچھ لیتے جانا. کہا ٹھیک ہے. اس نے کپاس پہ, کپاس آگ کے انگارے رکھے, اور آپ جانتے ہیں کہ کپاس کو آگ کھا جاتی ہے, آگ نہیں لگی. لے گیا اوپر. وہ عابد کہہ رہا ہے میں یہاں عبادت, سجدے, قیام, قعود کر کر کے یہ کرامت, یہ بازار میں کھڑا ہوا کون سی کرامات ہے اس کے پاس؟ اس نے اپنا بوریا بستر لپیٹا, نیچے آ گیا. نیچے آیا, بھائی سے پوچھا بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا وقت آنے میں بتاؤں گا. تھوڑے دنوں میں دونوں بھائی دکان میں, جس کی دکان تھی وہ کسی کام سے چلا گیا. ایک خاتون دکان سے کچھ خریدنے آئی. خریدتے خریدتے اس کے ہاتھ پر اس کی نگاہیں پڑی, یہ جو اوپر سے عابد آیا تھا. شیطان نے وسوسہ کیا, ہاتھ لگ گیا. ہاتھ کا لگنا تھا, وہ جو چھاننی میں پانی تھا وہ نیچے گر گیا. وہ بھائی آیا, اس نے کیا کہا؟ کہا اکیلے خلوت میں رہ کر عبادت کرنا آسان ہے, بازار میں کھڑے ہو کر اللہ کی طرف توجہ رکھنا مشکل ہے. بسم اللہ. صفائی چاہیے, یہ چاہیے. سب بند کر دو, سب توڑ دو, سب توڑ دو, کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ ہو مگر خوف اس کا ہو. الم یعلم بان اللہ یرا, مگر تم نہیں جانتے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. دیکھ رہا ہے. آپ جوان بچے ہاتھوں میں موبائل, کتنا فساد ہو گیا معاشرے میں, کتنے گناہ, کتنی برائیاں, پھر کوئی زیادتی, پھر کوئی قتل آپ کے سامنے. معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ کون اس معاشرے کو بچائے گا؟ کوئی تو بچائے گا. کون بچائے گا اس معاشرے کو؟ اگر یہ مجلس ہدایت نہیں دے سکتی تو کون دے گا؟ رسول خدا فرماتے ہیں, درود بھیجیں محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس تھوڑی دیر اور
ذاکر محترم کی تشریف لا چکے ہیں، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ عزیزان محترم، خود رسول خدا نے کیا فرمایا تھا؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، کہ بے شک امام حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی۔ صرف کیا مدینہ کے لیے فرمایا تھا، مکہ کے لیے فرمایا تھا؟ نہیں، قیامت تک کے لیے فرمایا کہ امام حسین ہدایت کا چراغ۔ وہ اگر یہ ہدایت یہاں سے نہیں ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ کون روکے گا اس برائی کو؟ ایک برتن میں نجاست ہو، آپ جتنا اچھا پانی ڈال لیں وہ نجس ہو جائے گا۔ اگر باطن پاک نہ ہو تو معاشرہ ایسے ہی آلودہ ہو جاتا ہے۔ سید الشہداء نے اس پوری امت کو جو غفلت میں بیٹھی ہوئی تھی اسے اپنے خون سے بیدار کیا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو بہتر کریں۔ گزارے بہت سید الشہداء اپنے ساتھ پورا کنبہ لے کر آئے، بچے بھی لے کر آئے، بوڑھے بھی لے کر آئے، تاکہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کربلا میں کوئی کم تھا۔ عزیزان محترم، ایک جوان جو خلق اور خلق میں شبیہ پیغمبر ہے، جسے تہجد کی نمازوں میں پروردگار سے امام حسین نے مانگا ہے۔ تھوڑی دیر اذان کے احترام کر لیتے ہیں۔ اپنے نانا کو دیکھنا چاہتے تھے تو علی اکبر کو دیکھتے تھے، جب ہم اپنے نانا کی آواز سننا چاہتے تھے تو علی اکبر کی آواز سنتے تھے۔ خلق میں شبیہ پیغمبر ہے، اور ایسا ہے علی اکبر کہ اہل حرم صرف علی اکبر کی بات سن کے اطمینان پاتے ہیں۔ امام کے ساتھ سفر میں ہے، امام کی سواری آگے، امام کی آنکھیں بند ہوئی، امام بیدار ہوئے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب علی اکبر کی سواری پیچھے ہے، کہا بابا خیریت؟ یہ جملہ آپ کی زبان پہ کیوں جاری ہوا؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا منادی ندا دے رہا ہے کہ اس کارواں کے پیچھے موت ہے۔ اب آپ اہل دنیا والے عزاداروں، انسان جتنا بھی با تقویٰ پرہیزگار ہو، اگر وہ موت کا سنتا ہے تو یہ پوچھتا ہے کہ میں بچوں کیسے، کہاں جاؤں، مگر اس جوان نے یہ نہیں پوچھا۔ کہا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ ہاں بیٹا حق پر ہے۔ کہا پھر کیا فرق پڑتا ہے، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے؟ تو یہ معرفت علی اکبر ہے۔ عزیزان محترم، روز عاشور آئی، بس چھوٹی سی نوکری ذاکر محترم آپ کے درمیان مسائل پیش کریں گے۔ عزیزان محترم، روز عاشور آئی، مؤذن کوئی اور تھا، لیکن عاشورہ کے دن امام نے جناب علی اکبر کو بلایا، کہا علی اکبر آج اذان آپ دیں گے۔ اذان بلند ہوئی، خیموں میں کوہرام سمجھا کہ یہ اذان کون دے رہا ہے، کیونکہ یہ علی اکبر کی اذان تھی، پہلا بنی ہاشم کا جوان ہے۔ خیموں سے ودا کر کر نکلنے لگے۔ نشان حیدر جوادی اعلیٰ مقاموں پڑھا کرتے تھے کہ بیان کرتا ہے کہ راوی خیمے کا پردہ ہٹتا ہے پھر گر جاتا ہے، ہٹتا ہے پھر گر جاتا ہے۔ کہا دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جو علی اکبر کو روک رہی ہے۔ کہ بہن ہے نا، بہن کو بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ نہ جانے جناب علی اکبر خیموں میں کیا کہہ کر آئے کہ اب میں جا رہا ہوں، واپس نہیں آؤں گا۔ جیسے ہی علی اکبر سوار کیا، امام حسین نے جناب علی اکبر کو سوار کیا۔ جیسے ہی سواری آگے چلنا شروع ہوئی، امام نے کہا علی اکبر جتنا ممکن ہو مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے جانا اکبر۔ عزیزان محترم، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی لذت یہ ہے کہ انسان کا بیٹا جوان ہو جائے اور وہ کامیاب ہو جائے۔ لذتوں میں سب سے بڑی لذت ہے،
اور سب سے بڑا صدمہ یہ ہے کہ بیٹا جوان ہو جائے اور دنیا سے چلا جائے۔ علی اکبر جتنا ممکن ہو مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے جاتا۔ جناب زینب کہتی ہے کہ جیسے ہی علی اکبر گئے میں نے دیکھا میرے بھائی کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی اٹھتا ہے۔ جناب علی اکبر نے جنگ لڑی، سنتے رہے آپ، عاشورہ کا ایام ہے، حیدر کرار کا پوتا ہے، عباس کا شاگرد ہے، جنگ لڑتے لڑتے واپس آئے۔ امام نے پوچھا بیٹا واپس کیوں آئے؟ کہا بابا لباس کی حدت، لوہے کا لباس ہے نا، ذرا لباس کی حدت اور پیاس کی شدت مارے دیتی ہے۔ اگر تھوڑا پانی مل جاتا نا بابا تو میں بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں۔ عزادارو، مگر علی اکبر نہیں جانتے تھے کہ میرے بابا کے پاس پانی نہیں ہے۔ یہ باپ بیٹے کی محبت تھی۔ امام حسین نے کہتے ہیں اپنے زبان مبارک کو علی اکبر کے دہانے مبارک میں رکھا، علی اکبر کی چیخ بلند ہوئی، کہا بابا آپ کا گلا تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ تو خدا جانتا ہے پانی تو 3 دن سے بند تھا، زہرا کا لال کتنے دن کا پیاسا تھا۔ علی اکبر جاؤ جاؤ، دیر نہ ہو جائے علی اکبر۔ جناب علی اکبر گئے، دشمن نے پیچھے سے نیزے کا وار کیا، نیزہ کمر سے پیوست ہوتا ہوا سینے کی طرف آیا۔ جناب علی اکبر کا توازن برقرار نہ تھا، ہاتھوں کو گھوڑے پر ڈال لیا، سواری دشمن کی طرف چل پڑی۔ جس کے پاس تلوار تھی، جس کے پاس نیزے تھے، جس کے پاس لکڑیاں تھیں، جو تھا حسین کی کمائی لوٹتا رہا۔ مقتل کے جملے ہیں، کہتے ہیں اربن اربا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جناب علی اکبر جب زین سے زمین پر آئے نا، یہ نہیں کہا بابا میری مدد کرو، کہا بابا ہمارا آخری سلام ہو۔ عزاداران محترم، میں نہیں جانتا امام حسین علی اکبر کے بدن پہ کیسے آیا۔ جب حر جوان بیٹے کے لاشے پر آیا تھا نا، امام نے زانوں پہ حر کے بیٹے کا سر رکھا، کیا کہا تھا؟ حر بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے پر لے گیا۔ میں کہوں گا حر آؤ دیکھو حسین کیسے آتا ہے، کبھی گھٹنوں کے بل آتا ہے، کبھی کہتے ہیں صحیح طرح نظر نہیں آتا، نہ جانے کس طرح جوان کے اس بدن پر آیا۔ جناب ابراہیم آ کر دیکھیے، نہ ہاتھوں میں پٹیاں ہیں، نہ آنکھوں پہ پٹیاں ہیں، نہ جانے کس طریقے سے اس نیزے کو تن سے جدا کیا۔ روح پرواز کرتی ہے۔ مقتل کہتے ہیں امام نے علی اکبر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، 3 دفعہ کہا ولدی ولدی علی اکبر، دنیا تمہارے بعد فنا ہو۔ امام سے علی اکبر کا بدن اٹھا نہیں، بنی ہاشم آؤ، علی اکبر کو اٹھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔